اور خطاب فرمائے۔ تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے حضرت مولانا محمد حسین ناصر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام روایت میں کل محمد سے دوشی اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد إنك كما حميد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل سب تکریم حضرات، علماء کرام، سامعین و حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا جمعے کا ٹائم بھی ہونے والا ہو رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے، تو مجھے حضرت نے فرمایا کہ 15 سے 20 منٹ کے درمیان بیان کر لیں۔ آپ کی بھی اجازت چاہیے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے حاضری ہوئی ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا، برادر مکرم بھائی محفوظ صاحب نے، میرا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے، سکھر میں معصوم شاہ مینارہ کے قریب جماعت کا دفتر ہے، وہاں سے حضرت نے حکم فرمایا تو حاضری ہوئی ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کرنی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ یعنی بیان نہیں کرنا، یوں سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو اپنا سبق سنانا ہے، آپ کو سبق سنانا بھی ہے اور پھر وہ سبق میں نے آپ کو یاد بھی کرانا ہے۔ میں نے کوئی ایسا عام بیان نہیں ہے، سبق سنانا ہے آپ کو اور آپ کو پھر وہ سبق یاد کرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جس طرح حضرت نے یہ اللہ کا گھر بنایا ہے اور اس کی یہ بنیاد رکھی ہے اور اس کی بنیاد مضبوط رکھی ہے، اس کی بنیاد مضبوط رکھی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہے تو اوپر کی تعمیر بھی مضبوط ہے، پھر اس کے اوپر جتنی مرضی تعمیر کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر عقیدہ ختم نبوت کے متعلق مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہو، کیسے مضبوط ہو کہ جس طرح یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، خدا کی قسم اس سے 1000 گنا زیادہ ہمیں یقین ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی پیدا ہو کر اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، اور یہ دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 100 آیت کے اندر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 حدیث کے اندر فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، اول وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو۔ فرمایا اول الانبیاء آدم، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، وآخرهم محمد، اور آخری نبی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ 210 حدیث کے اندر فرمایا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر 23 سالہ دور نبوت، مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا، مدینہ منورہ میں جہاد فرض ہوا،
جو لڑائیاں لڑی گئی، جو غزوات ہوئے، جو سرایہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان میں شریک ہوئے، پورے کے پورے دین اسلام کے تحفظ اور اشاعت کے لیے، میرے الفاظ پہ غور کرنا، پورے کے پورے دین اسلام کے تحفظ اور اشاعت کے لیے جو لڑائیاں لڑی گئی، جو غزوات ہوئے، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ پورے کے پورے دین اسلام کے تحفظ اور اشاعت کے لیے جو صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ دیکھیے یمامہ کے مقام پر جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کس کا دور خلافت ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ان کے دور خلافت کے اندر یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا، بہت مختصر خطبہ دیا۔ اس کے اندر فرمایا ابوبکر اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ ابوبکر کے جسم کو جانور نوچ کر لے جائے، ابوبکر اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ ابوبکر کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ابوبکر اس بات کو تو گوارا کر سکتا ہے کہ مدینہ کے اوپر دشمن حملہ آور ہو جائے، لیکن ابوبکر صدیق بھی زندہ ہو، صحابہ کرام بھی زندہ ہو اور کوئی دشمن ختم نبوت پہ حملہ آور ہو، یہ ابوبکر گوارا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی۔ تفصیلات کا وقت نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قافلہ بھیجا، دوسرا قافلہ بھیجا، تیسرا قافلہ بھیجا، بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، خلافت کے اندر، امارت کے اندر قافلہ گیا، اس نے مسلمہ کذاب سے جنگ کی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس ایک جنگ کے اندر جو جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس ایک جنگ کے اندر جو تحفظ ختم نبوت کی جنگ تھی، اس ایک جنگ کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ ان کی تعداد 1200 ہے۔ ان 1200 صحابہ کرام کے اندر 700 صحابہ کرام وہ ہیں جو قرآن پاک کے حافظ اور قاری تھے۔ ان 1200 صحابہ کرام کے اندر 70 صحابہ کرام وہ ہیں جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ ان کے متعلق اے صحابہ کرام کا مرتبہ، ابھی ہمارے وزیر نافع فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے تھے۔ خدا کی قسم ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ صحابی کا مرتبہ کیسا ہوتا ہے۔ پوری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک جنہوں نے پیدا ہونا ہے، وہ تمام لوگ پیدا ہو کر اکٹھے ہو کر آ جائیں، ان تمام کو 1000 سال کی زندگی مل جائے اور وہ 1000 سال بیت اللہ شریف میں گزار دیں، مطاف کے اندر گزار دیں۔ وہ 1000 سال زندگی جو انہوں نے گزاری ہے پوری امت نے مل کر، خدا کی قسم وہ ایک صحابی کہ جس صحابی نے کلمہ پڑھا ہے اور چہرہ انور امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا ہے، اس نے کوئی حج نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی جہاد نہیں کیا، حضور کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ فوت ہو گیا۔ پوری امت مل کر ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سے خوش ہو گیا، یہ مجھ سے خوش ہو گئے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی قیمتی جانوں کو قربان کر دیا، لیکن حضور کے بعد کوئی دعویٰ نبوت کرے اس کو برداشت نہیں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ وہ اسود عنسی آیا، مسلمہ کذاب آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آج سے تقریباً 130 سال پہلے ہندوستان کی بستی قادیان کے اندر ایک آدمی تھا، مرزا غلام قادیانی۔ کون تھا؟ مرزا غلام قادیانی۔ اس مرزا غلام قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیسے کیا؟ یہ انگریز کا دور تھا، برٹش گورنمنٹ تھی، متحدہ ہندوستان تھا، برطانیہ کی حکومت تھی یہاں پر۔ برٹش گورنمنٹ نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا۔ انگریز کو بھی معلوم تھا اگر ایک آدمی سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ میں محمد ہوں، مسلمان قطعاً اس کو برداشت نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں مسلمان جیسے کیسے بھی ہے، مسلمان غافل ہے، سست ہے، گناہگار ہے، داڑھی موٹا ہے، بے نمازی ہے، لیکن اس مسلمان کے سامنے امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت و ناموس کا مسئلہ آتا ہے تو خدا کی قسم مسلمان اپنی جان قربان کرنا سادہ سمجھتا ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ اگر ہے تو حضور کی ذات ہے، حضور کے بعد کچھ نہیں ہمارے پاس۔ یہ انگریز، یہ برطانیہ، یہ خاکے بنانے والے، یہ فرانس، یہ یہود و نصارہ،
یہ جو حضور کے خاکے بنا رہے ہیں، ان کے خاکے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے دل سے حضور کی محبت نکال دو۔ لیکن یاد رکھو مسلمان کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، سب کچھ قربان کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کے دل سے حضور کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ جس دن مسلمان کے دل سے حضور کی محبت نکل گئی، دنیا ختم ہو جائے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے مسلمان کا حضور سے محبت، مسلمان کی حضور سے محبت۔ جس دن مسلمان کے دل سے محبت نکل گئی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ برٹش گورنمنٹ نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا، اس نے ایک دعویٰ کیا، میں ملحم من اللہ ہوں، میں مجدد ہوں، میں مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ 1895 میں مرزا غلام قادیانی 1895 آج سے 125 سال پہلے مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ پھر کہ ذلی نبی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جسم میرا ہے، میرے اوپر حضور کا سایہ ہے۔ آگے چل کر کہتا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں۔ بروزی نبی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جسم میرا ہے، میرے اندر حضور کی روح آتی ہے۔ نوز میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میرے اندر حضور کی روح آتی ہے۔ 1901 آج سے 120 سال پہلے مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کے صفحہ 3 پر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، لکھتے لکھتے کہتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے اس محمد سے مراد میں مرزا غلام قادیانی ہوں۔ کہتا ہے توجہ فرمائیں، فتنوں کا دور ہے، یہ قادیانی، یہ مرزائی، خدا کی قسم پاگل کتے کی طرح، جس طرح ایک پاگل کتا ہوتا ہے نا، جس طرح اس کا منہ ہوتا ہے وہ دوڑ پڑتا ہے، پوری دنیا کے اندر پاگل کتے کی طرح قادیانی مرزائی مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی دوڑ رہے ہیں۔ ہماری حکومتیں، یہ یہود و نصارہ، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، تمام یہود و نصارہ ان قادیانیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں تھے، 74 میں بھٹو صاحب نے ان کو کافر قرار دیا۔ میں عرض کر رہا تھا مرزا غلام قادیانی نے یہ کتاب لکھی ہے غلطی کا ازالہ، اس پہ لکھتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے محمد بنا کر بھیجا۔ آگے کہتا ہے، توجہ فرمائیں، آگے کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی کتاب کا نام خطبہ الہام لیا، اس کے صفحہ 18 پر لکھتا ہے، مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اللہ پاک کا وعدہ تھا محمد کو دنیا میں 2 دفعہ بھیجنے کا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک کا وعدہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں 2 دفعہ بھیجنے کا۔ پہلا وعدہ اللہ پاک نے پورا کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینہ میں بھیجا، اور دوسرا وعدہ پورا کیا جب میں مرزا غلام قادیانی کو محمد بنا کر قادیان کے اندر بھیجا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے ما فرق بینی و بین محمد لا اعرف، جس نے مجھ میں اور محمد میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہتا ہے کہ میں اور محمد ایک ہی ہے، ایک ہی بندہ ہے، ایک ہی بندہ ہے، بندے 2 ہیں، نام ایک ہی ہے۔ قادیانی ہمارے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف دھوکہ دینے کے لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، ورنہ خدا کی قسم آئے میرے پاس دفتر ختم نبوت معصوم شاہ مینارہ کے قریب، میں آپ کو مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ قادیانی کا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا، اس کے پاس لوگ آئے کہنے لگے کہ ہمیں نیا کلمہ بنانا ہے، اس نے کہا نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا کلمہ یہی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہمارے مرزا غلام قادیانی کا دوسرا نام محمد ہے، ہمارے سامنے کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن محمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے، محمد سے مراد حسنین کے نانا نہیں ہوں گے، محمد سے مراد فاطمہ کے ابا نہیں ہوں گے، محمد سے مراد امام الانبیاء نہیں ہوں گے، لیکن محمد سے مراد وہ مرزا غلام قادیانی کو لیں گے۔ یہ اسی طرح پوری دنیا کے اندر دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، دجل کر رہے ہیں مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، یہی پیغام لے کر کہ مسلمانوں یہ ہماری سوسائٹی ہے، سوسائٹیوں کے اندر ہمیں نہیں پتا ہمارا پڑوس کون ہے، ہمارا پڑوسی کون ہے، ہمارے ساتھ والے بنگلے میں کون رہتا ہے۔ یہ میٹھا زہر ہے، یہ میٹھا زہر ہے، یہ بڑے پیار، بڑے محبت، بڑے اخلاق کے ساتھ۔ میں 1995 میں لاہور میں تھا تو وہاں ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ قادیانیوں کے اخلاق تو بہت اچھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قادیانیوں کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ بھی کیسے اچھے ہیں؟ یہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے بیڈ روم میں بٹھاتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں، پھر چائے پیش کرتے ہیں، بسکٹ پیش کرتے ہیں۔ کیسے پیش کرتے ہیں؟ ان کی لڑکیاں
नौजवान लड़कियां बरहना लिबास पहनकर वो लड़कियां उनको चाय पेश करती हैं, बिस्किट पेश करती हैं। अल्लाह अकबर। मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा अगर ये इखलाक है तो ये इखलाक कादियानियों को मुबारक है। हम इसको इखलाक नहीं समझते, हम इसको बेगैरती समझते हैं, हम इसको फहाशी समझते हैं। ये कादियानी इसी तरह, यही इखलाक है उनके, इसी तरह ये मुसलमानों के ईमान पे ढका डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नूर पाकिस्तान, बैरून पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर 74 में 13 दिन 1974 में भुट्टो साहब के दौर के अंदर 13 दिन असेंबली के अंदर बहस हुई। 13 दिन की बहस के बाद पूरी की पूरी असेंबली ने, तफसीलात का वक्त नहीं, पूरी की पूरी असेंबली ने मुत्तफिक का फैसला भुट्टो साहब के सामने रखा। 13 दिन बहस हुई, पूरी की पूरी असेंबली ने, ये भुट्टो साहब बैठे हुए, तवज्जो फरमाएं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, ये भुट्टो साहब बैठे हुए, ये मुफ्ती महमूद साहब, ये मौलाना गुलाम गोश हज़ावी, ये मौलाना शाह नूरानी, ये कायदे तहरीक खत्म नूर मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नूर के अमीर थे। है खुदा की कसम, देखिए हमारे अकाबरीन ने किस तरह नामों से रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का काम किया है। मौलाना यूसुफ बिनौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कराची से चले इस्लामाबाद जा रहे हैं, 6 सितंबर को कराची से जामिया बिनौरी टाउन से निकले, हज़रत का ब्रीफ केस है। मुफ्ती अहमद रहमान साहब जो हज़रत के मुरीद थे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नूर के नायब अमीर थे, मुफ्ती अहमद रहमान साहब ने हज़रत का ब्रीफ केस खोला। ब्रीफ केस के अंदर एक सफेद कपड़े का थान पड़ा हुआ था। मुफ्ती अहमद रहमान साहब ने कहा, हज़रत आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, ये सफेद कपड़े का थान, इसकी क्या जरूरत है? मौलाना यूसुफ बिनौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहमद रहमान इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ इस्लामाबाद जाके भुट्टो साहब से कादियानियों को काफिर करार दिलवा कर वापस आऊंगा। अगर ये ना हुआ तो खुदा की कसम मेरी ये लाश इस सफेद कपड़े के अंदर लिपट कर वापस आएगी। 7 सितंबर 1974 ये उलमा किराम बैठे हुए, ये भुट्टो साहब बैठे हैं कुर्सी पर। भुट्टो साहब ने फाइल उठाई, ये कलम उठाया, कलम उठाकर यूं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, भुट्टो साहब ने यूं करके जब उस फाइल के ऊपर, कागज के ऊपर ये कलम रखा, दस्तखत करने लगे तो कलम को पीछे हटा लिया। मुफ्ती साहब ने फरमाया, नूरानी साहब ने फरमाया, भुट्टो साहब क्या हुआ, दस्तखत क्यों नहीं कर रहे? भुट्टो साहब की जुबान से निकला कि मुफ्ती साहब मैं कादियानी के कुफ्र पे दस्तखत नहीं कर रहा, मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूं, मैं अपने मौत के परवाने में दस्तखत कर रहा हूं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, भुट्टो साहब क्या कह रहे हो? कहा कि बिल्कुल सही कर रहा हूं। कादियानियों को काफिर करार देने के बाद ये अमेरिका, ये बर्तानिया, ये इस्राइल, ये हिंदुस्तान, ये यहूद और नसारा कादियानी के पुष्प पे खड़े हैं। कादियानियों को काफिर करार देने के बाद ये यहूद और नसारा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुफ्ती साहब ने फरमाया, भुट्टो साहब आपकी एक जान है, आप मौत से डरते हैं। मैं मुफ्ती महमूद को, मैं यूसुफ बिनौरी को, मैं शाह नूरानी को, मैं गुलाम गोश हज़ारवी को अल्लाह पाक 100 दफा इस दुनिया में भेजे, हम 100 दफा हजूर की जूतियों पे कुर्बान होना सादत समझते। 7 सितंबर 1974 को शाम 4 बजे भुट्टो साहब ने कादियानियों को काफिर करार दिया। फिर कादियानी पाकिस्तान से निकले, 84 में बर्तानिया गए, वहां बर्मिंघम शहर के अंदर अपना मरकज कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात ने वहां भी कादियानी को ताक़ुब किया। बर्मिंघम के अंदर इस तरफ रोड के इस तरफ कादियानियों का मरकज है, दूसरी तरफ हमारा मरकज है आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नूर का। वहां पर पूरे यूरोप के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ का काम किया, तबलीगी अंदाज में, कोई मारधाड़ नहीं। जिस तरह हमारी तबलीगी जमात है ना, वो दावत देती है, तो हमारा भी यही काम है। इस उम्मत पे फख्र क्यों किया गया है? इस उम्मत पे फख्र क्यों किया गया है? क्यों मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मुझे मोहम्मद का उम्मती बना दे? क्यों ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे मोहम्मद का उम्मती बना दे? ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी किताब खोली, ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इंजील खोली, तो इंजील के अंदर लिखा हुआ था एक आखिर नबी आएगा, उसकी उम्मत होगी और वो उम्मत दीन का काम करेगी, वो दावत का काम करेगी और वो ऐसा काम करेगी जो नबियों ने काम किया। दीन की दावत इस तरह देगी जिस तरह बनी इस्राइल के नबियों ने दावत दी थी। तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे मोहम्मद का उम्मती बना। मुसलमानों, खुदा की कसम, अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें अल्लाह पाक ने मोहम्मद का उम्मती बनाया, हमें हजूर का उम्मती बनाया है। मेरे मोहतरम दोस्तों,
یہ قادیانی، یہ مرزائی، یہ پاکستان، یہ برطانیہ 1992 میں یہ ساؤتھ افریقہ میں گئے. ساؤتھ افریقہ، آخری بات، ساؤتھ افریقہ کے شہر مالی کے اندر قادیانیوں نے ایک ایک آدمی کے پاس گئے اور ان سے یہ جماعت احمدیہ کا فارم پر کرایا. یہ اسی طرح غریب لوگوں کے پاس کالجوں یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، گوٹھوں میں جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مسلمان ہیں، اسی طرح ہم بھی احمدی مسلمان ہیں.